الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایاز محمود. آپ دیکھ رہے ہیں شناسہ ٹی وی. آج ہم نے مدعو کیا ہے شناسہ ٹی وی کے اسٹوڈیو میں پیر سید حسین شاہ بخاری صاحب کو، جو کہ سجادہ نشین ہیں دربار عالیہ سبحانیہ غازی بابا لوئر دیر. تو السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے جو مشن شروع کیا ہے فکر امت کے نام سے، وہ کس خواہش کے ساتھ آپ نے شروع کیا ہے، آپ کو نصب العین کیا ہے، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ پہ آپ نے یہ سلسلہ اور یہ ترتیب جوڑی ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. جی پہلے تو میں آپ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اپنے اسٹوڈیو میں بلایا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. جب ہم نے اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھا، یہاں پہ لوگ مختلف فرقہ وارانہ پارٹیز میں یا مذہبی جماعتوں میں آپ کہیں ان چیزوں میں بٹے ہوئے تھے سب، ہم نے اس چیز کی کوشش کی ہے کہ ہم تمام جو امت مسلمہ ہیں اس کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکیں، اور یہ جو چھوٹی موٹی اختلافات ہیں، چاہے وہ مذہبی اختلافات ہو چاہے سیاسی اختلافات ہوں، اور اختلافات سے بڑھ کے جو لوگوں نے اختلافات کو ایک گالی بنا دیا ہو، ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن، کفر کے فتوے، گالیاں دینا، مطلب بدتمیزی کرنا، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کیا جائے. ہمارا مشن بھی یہی ہے اور نصب العین بھی یہی ہے کہ ہم پوری امت کے لیے کوئی ایسا کام کر سکیں، نوجوانوں کے لیے خصوصی طور پہ کہ ہم ان کو ایک تو متحد کر سکیں، دوسرا ان کو کوئی ایسا ہم ایک پلان دے سکیں جس کی وجہ سے وہ اپنی معاش کو بہتر کر سکیں، اور جو اپنا وہ وقت فضولیات میں ضائع کرتے ہیں اس کو ایک قیمتی بنا سکیں. شاہ جی معذرت کے ساتھ، آج کل کیونکہ سیاست کا دور ہے، سیاست کا دور دورہ ہے، ہر طرف سیاست، ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق یا اپنے حلقے کے مطابق سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا سب سے پہلے معذرت کے ساتھ یہ سوال ہے کہ یہ جو آپ کی جو مشن ہے، اس کے پس پردہ کوئی سیاسی مفادات تو نہیں ہے، یا اس جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کر کے کوئی سیاسی مقصد آپ کا حاصل کرنا ہے، یا خالصتاً آپ اللہ کی خوشنودی کے لیے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ان کا آپس میں یکجان کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں؟ جس طرح آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، اس طرح کافی سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی، تو میں آپ کی توسط سے یہ بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف اور صرف امت محمدیہ، امت مسلمہ، صلی اللہ علیہ ان کو میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پس پردہ اس کے پیچھے ایسے کسی قسم کے کوئی اغراض و مقاصد، ذاتی منافع یا مطلب سیاست میں آنا یا اپنا نام بنانا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پس پردہ. یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. ناظرین، ہمارے جو اس وقت معاملات ہیں دنیاوی طور پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہماری قومی سطح کے اوپر بھی، ہم اب ایک دوسرے کے خلاف اتنے سخت گیر ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات بھی برداشت نہیں کرتے. یوٹیوب پہ آپ دیکھیں، جو نئی نسل ہے وہ ویڈیو کلپ، آپ کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا زدہ قوم ہے ہماری، اور پوری دنیا اس وقت سوشل میڈیا کی مارکیٹنگ کی زد میں ہے. ہر بندہ کاروباری طور پہ ہو یا مذہبی طور پہ ہو یا کسی فرقے کا تعلق رکھتا ہو، وہ اپنی پبلسٹی سوشل میڈیا کے توسط سے کرتا رہتا ہے. ہم پیر حسین شاہ صاحب کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ اس دور میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکٹھا کرنے کے لیے، یکجان کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے انہوں نے علم بلند کیا ہے. اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یوٹیوبرز جو بھی ہیں، جن مذہبی اسکالرز ہیں یا کوئی امام مسجد ہیں یا کوئی علماء کرام ہیں مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے، آپ ان کے لیے کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ جس سے ہمارے معاشرے میں اچھا پیغام جائے، عوام تک، امت تک اچھا پیغام جائے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس کو کم کیا جائے، اس حوالے سے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں، ہمارے عوام کی بھی میں یہ ایک بات کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ عوام بھی اسی مطلب یا سیاسی لیڈر ہو یا کوئی مذہبی اسکالر ہو،
ہمارے عوام بھی اسی بندے کو پسند کرتی ہے جو دوسرے کے خلاف لعن طعن کرے یا زبان درازی کرے، عوام بھی اسی کو سننا چاہتی ہے۔ جو کوئی ایسا بندہ ہو جو اتحاد کی بات کرے، جو کسی کے خلاف نہ بولے، اس کو کوئی سننا ہی پسند نہیں کرتا، اس کو ہمارے عوام پسند ہی نہیں کرتے۔ تو میں یہ پیغام دوں گا سب کو، چاہے وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی میں یہ پیغام دوں گا، چاہے وہ سیاسی رہنما ہیں، چاہے ہمارے مذہبی رہنما ہیں، اسکالر ہیں، میں ان سب کو یہ پیغام دوں گا کہ دیکھیں اختلاف کو گالی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اختلافات ہر بندے میں ہوتے ہیں، ہر بندے کا الگ نظریہ ہے۔ گھر میں اگر 3 4 بھائی ہوں تو وہ بھی کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہو سکتے، لیکن عزت و احترام جو چیز ہے، جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، وہ چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ اختلاف کریں، ضرور کریں، لیکن اگلے کی عزت بھی ساتھ رکھیں، بدتمیزی نہ کریں، گالم گلوچ نہ کریں، کسی کے اوپر فتوے نہ لگائیں، اتحاد کی کوشش کریں۔ میرا یہی کہ تعلیمی اداروں میں بھی اور والدین میں بھی تربیت کا جو فقدان ہے، اولاد کی تربیت کا فقدان، اس کے بارے میں آپ کہنا کیا چاہیں گے؟ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اور والدین کی امت کے حوالے سے یا ینگ جنریشن کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس کے اوپر تھوڑی روشنی۔ دیکھیں ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ پہلے تعلیمی اداروں میں کوئی اچھے مقابلے ہوا کرتے تھے، جیسے حسن قرات کا مقابلہ ہوا کرتا تھا، اس کے علاوہ کوئی مشاعرے ہوا کرتے تھے، تقریری مقابلے ہوا کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ ساری چیزیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیں پرائیویٹ سکولز میں ایک برمار ہے، ایک نام ہے، برانڈ بن چکے ہیں اس قسم کے، لیکن تعلیم ہے وہاں پہ، لیکن تربیت کی بہت زیادہ وہاں پہ کمی ہے۔ اب وہ کسی اچھے کام کے مقابلے نہیں ہو رہے ہیں، اس کے بجائے آپ دیکھیں میوزیکل کنسرٹس ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، آپ دیکھیں پھر سنگنگ کے مقابلے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی جو دینی ذمہ داری ہے، قرآن شریف کی جو سیکھنے سکھانے کا عمل تھا، یا کوئی اچھی باتیں، تقریری مقابلہ، مشاعرہ، وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اب یہ چیزیں زیادہ رجحان پا رہی ہیں، لوگ بھی وہی پسند کر رہے ہیں، ناچ گانا، دیکھنے والے بھی، اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو اچھا کام کر رہے ہیں ان کو کوئی دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا۔ تو میں یہی سب سے عرض کروں گا، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، ان کے سربراہان ہیں، ہمارے تعلیم کی وزارت ہیں، ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا، اور خصوصاً والدین سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں، اور ان کو کسی ایسی سرگرمی میں نہ ڈالیں کہ وہ آگے جا کے خدا نخواستہ دین کی دوری کا سبب بنے، اور امت کی آپ یہ سمجھے کہ وہ اتحاد اور اتفاق اس میں نہ ہو۔ یہ چیزیں بالکل الٹ کی طرف جا رہی ہے، تو میں یہی چاہ رہا ہوں، میری خواہش بھی یہی ہے، ہم اس کے لیے کوشش بھی یہی کر رہے ہیں فکر امت کے پلیٹ فارم سے، کہ ہم جو ہماری اسلامی اقدار ہیں، ہم انہی کی طرف واپس لوٹ کے آ جائیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی بات اتنی آگے نہیں بڑھی، ابھی بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، خصوصاً تعلیمی اداروں کو، اسلامی اقدار کی طرف واپس لے آئیں۔ جی، اس حوالے سے جو ہے کہ یعنی کہ غیر شرعی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں سے اجتناب کیا جائے، کوئی بھی ادارہ ہو اس کو، کیونکہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان بالکل نام ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب ہے کہ اسلامی طرز کی ریاست اور اسلامی معاشرے کا وضع قطع ہونی چاہیے، تاکہ دنیا بھی یہ دیکھے اور کہے کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، اور اس تناظر میں ہماری وہ عزت اور احترام بھی کریں۔ بے شک۔ اچھا شاہ جی، اس کے علاوہ ایک اور معاملات جو ہمارے ملک میں دیکھنے کو ملے کہ یہ جو حالات بہت خراب ہیں، ہر شخص، میرے سمیت ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جی ملک کے حالات بہت خراب ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں، یہ پارٹی نہیں ٹھیک، وہ پارٹی نہیں ٹھیک، وہ لوگ نہیں ٹھیک، وہ سیاستدان نہیں اچھا، اس کی حکومت اچھی ہے، اس کی بری ہے۔ تو یہ جو حالات کی خرابی ہے، اس کی وجوہات آپ کے سمجھ میں کیا آتی ہیں؟ کہ وہ ہمارے اخلاقیات ہیں، ہمارے عملیات ہیں، یا یہ جو ہماری حکومت ہے اس کی پالیسیز ہیں، یا ہمارے قانون ہیں، ہمارا قانون ہے؟ اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں یہ انڈیویجولی آپ اکیلا کسی ایک چیز کو بھی آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، بحیثیت قوم بھی ہمارے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، اور آپ اگر دیکھیں حکومتی سطح پہ یا قانون کی سطح پہ، تو قانون میں بھی بہت ساری آپ یہ سمجھے کہ سکم موجود ہیں، ان میں یہ ہے کہ مجرموں کے لیے آسانیاں ہیں، اور کوئی ایسی کڑی سزا بھی نہیں ہے کہ کسی کو ایسی سزا سنا دی جائے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، وہ چیز بھی نہیں ہے۔
دوسرا یہ کہ اگر ہم عوامی سطح پہ بات کریں تو جس بندے کا جو بس چلتا ہے، میرا بس چلتا ہے تو میں اپنی مرضی سے سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی مرضی سے چیزیں چلانا چاہتا ہوں، دوسرا بھی یہی اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے۔ اگر کرپشن کی بات کریں تو اگر میرا جتنا بس چلتا ہے تو میں کرتا ہوں، دوسرے کا بس چلتا ہے تو دوسرا کرتا ہے۔ اس سب نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ایک تو ہمارے قرآن و سنت کی دوری ہے، جب تک یہ دوری ختم نہیں ہوتی ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کاروبار کیسے کرنا ہے، ہم نے نوکری کیسے کرنی ہے، اس کو حلال کیسے کرنا ہے۔ اور یہ تو میں نے مثلاً کہا ہے، باقی سارے معاملات میں اور جب تک ہم قرآن و سنت کو فالو نہیں کریں گے تب تک ہماری یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ دوسرا، اللہ کی مدد شامل حال ہونی چاہیے، کوئی بندہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی حکمران کچھ کر سکتا ہے، نہ عوام کچھ کر سکتے ہیں، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اور اللہ کی مدد تب آئے گی جب ہم خود کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اسی چیز میں خوش ہیں، اب دیکھیں جو بندہ مجرم ہے وہ اسی چیز میں خوش ہیں، اسی قانون میں بھی خوش ہیں، اس معاشرے میں بھی خوش ہیں، کیونکہ اس کے لیے آسانی ہے اس میں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ قانون تبدیل ہو اور میرے لیے سختی ہو۔ ہم اس چیز میں خوش ہیں، جب تک ہم اپنے دل سے چیزیں تبدیل نہیں کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک نہ تو کوئی حکمران ہمیں ٹھیک کر سکتا ہے، نہ کوئی ہم خود ٹھیک ہو۔ شاہ جی، ایک سوال ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں جی، اشتہار ہم دیکھتے رہتے ہیں جی، روحانی علاج، ہمیں جسمانی علاج تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ڈاکٹر ہیں، حکمہ اور اتباع ہیں، اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھی ہے یا دیسی علاج ہے، تو وہ جسمانی علاج کرتے ہیں جی، کوئی زخمی ہو گیا یا کوئی چوٹ آ گئی ہے کچھ۔ یہ جو روحانیت ہوتی ہے، ایک تو یہ روحانیت کیا ہے، اور روحانی معاملات کیا ہیں، اور روحانی علاج کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں روحانیت، یہ آپ دیکھیں کہ یہ لفظ نکلا روح سے ہے، اور روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک میرا حکم ہے، یہ بظاہر نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو روحانیات بھی یہی معاملات ہیں جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتے ہیں، جو کہ عام انسانوں کے کسی حص میں بھی نہیں آتے ہیں، جیسے فرشتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے رکھے ہوئے ہیں، صرف یہ کرامن کاتبین نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی انسان کے ساتھ فرشتے ہیں، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی روحانیات میں شامل ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں جنات ہیں، وہ بھی روحانیات میں شامل ہیں، کیونکہ جن جنین، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جو ابھی دنیا میں نہ آئے، اس کو جنین کہتے ہیں، کیونکہ پردے میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو روحانیات کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، یہ عام انسان کی آنکھ سے یہ پردے میں اوجھل ہوتی ہے، یہ ان کو نظر نہیں آتی۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے انسانوں میں دشمن ہوتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، سامنے سے وار کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے سے وار کرتے ہیں، اسی طرح شیاطین، جنات، اس میں سے بھی سرکش بہت زیادہ ہیں، اور اس میں کی مختلف قسمیں بھی ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، وہ بھی انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں یہ روحانیات ہوتے ہیں۔ پھر اس کا علاج، یہ کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا۔ جس طرح ڈاکٹر اپنے فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اس طرح اس فیلڈ کے بھی اپنے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جن کو اس چیز کے اوپر عبور حاصل ہوتا ہے، جس کو اس کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں صرف قرآن شریف کے ذکر و اذکار سے، تلاوت سے، یا ایسی کوئی مسنون دعائیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جب آپ واش روم میں جائیں تو دعا پڑھا کرے، کیوں؟ کیونکہ واش روم میں شیاطین زیادہ ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں دعا تلقین فرمائی ہے کہ یہ کیا کریں۔ تو اس کا سب سے بہترین علاج یہی ہے کہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایسی تو نہیں بتائیے کہ آپ سوتے وقت کیا کیا کریں، واش روم جاتے وقت، واپس آتے وقت ہاتھ دھوئیں، یہ ساری چیزیں یہ اسی روحانیات میں شامل ہیں۔ تو ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ٹائم گزاریں گے، اس پہ عمل کریں گے، تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ چلیے، تو حسن عبدال، آپ تشریف لائے، آپ کو یہاں کیسا لگا؟ یہاں کے لوگ، یہاں کا انوائرمنٹ، ماحول آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ دیکھیں حسن عبدال سے مجھے ایک دلی لگاؤ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بابا ولی قنداری رحمۃ اللہ علیہ کا جو روضہ مبارک ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی سی روحانیات اور ان چیزوں کی وجہ سے بھی مجھے یہاں سے خاص لگاؤ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کی آب و ہوا، اگر آپ تھوڑا سا شہر سے باہر جائیں، پانی اور سرسبز علاقہ، خاص کر گرمیوں میں یہ بڑا خوشگوار نظارہ دیتی ہے، تو اس وجہ سے بھی۔ دوسرے یہاں پہ جو مینارٹیز ہیں
وہ بھی کافی تعداد میں ہیں، اور ان کے یہاں پہ عبادت گاہیں بھی ہیں، بالخصوص پنجہ صاحب، تو اس حوالے سے بھی ایک بڑا تاریخی شہر بھی ہیں اور عالمی سطح پہ مشہور شہر بھی ہیں، تو جی یہاں پہ جب بھی آتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ حسن ابدال کی عوام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں عوام کو، بچوں کو، کہ وہ اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے کیسے ذہنی طور پر اور عملی طور پر تیار کریں؟ دیکھیں، پیغام تو یہ سب کو دوں گا کہ اتحاد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، سب متحد ہو جائیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، کسی کے تقریروں میں بھی نہ آئیں، ٹھیک ہے، اپنا اچھا اور برا اس کا فیصلہ کریں، سوچیں، اور اتحاد بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے، اتحاد آپس میں پیدا کریں، اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے میں یہ پیغام دوں گا کہ اپنا جو آپ کے پاس وقت ہے، یہ بہت قیمتی وقت ہے، اس نے دوبارہ نہیں آنا، اس وقت کو فضول کاموں میں بالکل بھی ضائع نہ کریں، لاہو و لعب میں نہ ضائع کریں، سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کرتے ہوئے بالکل بھی نہ ضائع کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، کچھ ایسی سکلز سیکھیں تاکہ آنے والی زندگی میں آپ کے لیے اس سے کوئی کچھ نہ کچھ فائدہ آپ کو حاصل ہو۔ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔